حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک آتش پرست کا واقعہ۔ آتش پرست کی توبہ کا سچا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شمعون نامی ایک شخص جو آتش پرست تھا بیماری میں مبتلا ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بیماری کی خبر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس آگ سلگ رہی تھی اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، تم کچھ تو خدا کا خوف کرو اور اب بھی کلمہ پڑھ لو۔ تم نے اپنی ساری زندگی آگ اور دھوئیں کی پرستش میں بسر کر دی، اب تو دین اسلام کی آزمائش کرو اور مسلمان ہو جاؤ، شاید اللہ عز و جل تیرے حال پر رحم فرمائے۔ شمعون نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو کہنے لگا، مجھے دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھ تو 70 برس سے آگ کی پرستش کر رہا ہے اور میں نے کبھی بھی آگ کی پرستش نہیں کی۔ آؤ ہم دونوں اس آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو نہیں۔ اور میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے میرا ایمان ہے کہ آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی، اور تو اگرچہ اس آگ کی پرستش کرتا رہا ہے مگر پھر بھی یہ آگ تیرا ہاتھ جلا دے گی۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا، اور اللہ عز و جل کی قدرت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو کچھ نقصان نہ ہوا۔ شمعون نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو دیکھا تو وہ نور ایمان سے اس کی پیشانی چمک اٹھی، اور اس نے عرض کیا، میں نے 70 برس تک اس آگ کی پرستش کی ہے، اور اب جب کہ زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میری بخشش ہو جائے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو فکر مند نہ ہو اور کلمہ پڑھ لے، مجھے یقین ہے اللہ عز و جل تجھ سے ضرور راضی ہو جائے گا اور تیری مغفرت فرما دے گا۔ شمعون بولا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک رکا لکھ کر دیں کہ اللہ عز و جل مجھے عذاب نہ دے گا، اور اگر آپ مجھے واقعی رکا لکھ دیں گے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رکا لکھ دیا، اور اس آتش پرست شمعون نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ شمعون نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ ہی مجھے غسل دینا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارنا، اور یہ رکا میرے ساتھ رکھ دینا تاکہ میں روز محشر اللہ عز و جل کو یہ رکا دکھا سکوں۔ پھر کچھ دن گزرے کہ شمعون کا انتقال ہو گیا، اور لوگوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اسے غسل دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا اور رکا اس کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو سونے کی غرض سے لیٹے تو نیند نہ آئی، اور آپ تمام رات خود سے نماز پڑھتے رہے اور دل میں خود سے یہ کہتے رہے کہ تمہیں یہ اختیار نہ تھا کہ تم اسے رکا لکھ کر دیتے۔ پھر اسی خیال میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آ گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا شمعون کے سر پر نورانی تاج ہے، اور وہ جنتی لباس پہنے جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، تمہارا حال کیسا ہے؟ شمعون نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے اپنے فضل سے بخش دیا اور جنت میں ایک محل عطا کیا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا،
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو رکہ مجھے دیا تھا، اللہ عز و جل نے اسے میری مغفرت کا پروانہ بنا دیا۔ پھر شمعون مزید گویا ہوا، اب مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رکے کی حاجت نہیں رہی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا رکہ واپس لے لیں۔ یہ سب کہہ کر شمعون نے وہ رکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تھما دیا، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو وہ رکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے چھوٹی چھوٹی وجوہات چاہیے، بلکہ وہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔